ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ تلنگانہ کی سٹار باکسر نکھت زرین ایشین گیمز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ نکھت زرین نے جمعے کو خواتین کے 50 کلو گرام کے کوارٹر فائنل میں اردنی باکسر ناصر حنان کو شکست دی۔ جیسے ہی نکھت کے مکے مخالف پر پڑتے رہے، ریفری نے میچ کو 3 منٹ سے پہلے روک دیا اور تلنگانہ کی باکسر کو فاتح قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی نکھت نے سیمی فائنل میں قدم رکھ کر ایشین گیمز میں میڈل کو یقینی بنایا۔ اس کے ساتھ اگلے سال پیرس میں ہونے والے اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ واضح رہے کہ دولت مشترکہ کھیلوں میں طلائی تمغہ جیتنے والی تلنگانہ کے نظام آباد شہر سے تعلق رکھنے والی باکسر نکھت زرین نے حالیہ دنوں میں بین الاقوامی سطح پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل 2 سال تک عالمی چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے۔ تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں اس وقت ہلکی کشیدگی پیدا ہو گئی جب میلاد النبی کا جلوس بی جے پی رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کے دفتر کے سامنے سے گزرنے پر بی جے پی کے چند کارکنوں نے سڑکوں پر نکل آئے اور میلاد جلوس پر اعتراض کرتے ہوئے جلوس میں شامل نوجوانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ اس واقعے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ کوٹ چوراہے پر بھی بی جے پی کے کارکنوں نے میلاد جلوس پر اعتراض کرتے ہوئے ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ بعد بی جے پی قائدین کا ایک وفد کمشنر پولیس سے ملاقات کرتے ہوئے میلاد جلوس کے خلاف شکایت کی اور جلوس میں شامل نوجوانوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران کمشنر پولیس ایل سبا رائیڈو نے شہر کے امن کو خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ کریم نگر پولیس کمشنر نے کہا کہ چونکہ شہر میں پولیس ایکٹ 30 نافذ ہے، اس لیے متعلقہ اے سی پیز کی پیشگی اجازت کے بغیر جلسے اور جلوس نہیں نکالے جائیں گے۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا تو اس کے خلاف تحقیقات کی جائے گی اور مناسب قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ وہ 13,500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور ملک کے نام وقف کریں گے۔ مودی اہم سڑک پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے جو ناگپور سے وجے واڑہ اقتصادی کوریڈور کا حصہ ہے۔ وہ ضلع محبوب نگر میں ترقیاتی پروجیکٹس کے آغاز کے علاوہ جلسے عام سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کرشنا اسٹیشن سے پہلی حیدرآباد سے رائچور ٹرین سروس کو جھنڈی دکھا کر روانہ بھی کریں گے۔ وہ ہاسن چیرلاپلی ایل پی جی پائپ لائن پروجیکٹ کو ملک کے نام وقف کریں گے۔ مودی کرشنا پٹنم سے حیدرآباد تک بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ کی کثیر مقصدی پیٹرولیم پائپ لائن کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ اس دورے کے بعد وزیر اعظم اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو نظام آباد کا بھی دورہ کریں گے۔ اس طرح اندرون ایک ہفتہ وزیر اعظم کا یہ تلنگانہ کا دوسرا دورہ ہوگا۔ وزیر اعظم حیدرآباد یونیورسٹی کی 5 نئی عمارتوں کا افتتاح بھی کریں گے، جن میں اسکول آف اکنامکس، اسکول آف میتھمیٹکس، اسکول آف مینجمنٹ اسٹڈیز اور سروجنی نائیڈو اسکول آف آرٹس اور کمیونیکیشن شامل ہیں۔ بی جے پی قائدین کی جانب سے وزیر اعظم کے استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسی دوران بی جے پی قائدین نے اس مقام کا بھی معائنہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا، جہاں سے وزیر اعظم جلسے عام کو مخاطب کریں گے۔ مدینہ منورہ شہر کے زائرین کے لیے شاہ فہد قرآن پینٹنگ کمپلیکس کی وزٹ بھی ایک اہم مقام ہے۔ ہفتے کے اختتام پر سعودی عرب میں متعین امریکی سفیر مائیکل ایلن ریٹنی اور جدہ میں امریکی قونصل جنرل فارس اسد نے مدینہ منورہ میں قرآن پاک کی طباعت کے شاہ فہد اشاعت قرآن کمپلیکس کا دورہ کیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی سفیر مائیکل ایلن ریٹنی اور قونصل جنرل کو کمپلیکس کے تمام حصوں کا دورہ کرایا گیا۔ امریکی سفیر نے کمپلیکس میں قرآن پاک کی تیاری کے مراحل کی تعریف کی اور پرتپاک خیر مقدم پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی سفیر نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ میں موجود مسلم کمیونٹی ہر سال بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آتی ہے اور مملکت سے واپسی پر شاہ فہد کمپلیکس کا تیار کردہ قرآن پاک کا نسخہ اپنے ہمراہ لاتی ہے۔ دورے کے آخر میں امریکی سفیر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔
تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت ریڈی پر ٹکٹ فروخت کرنے کا الزام لگانے والے کانگریس کے معطل شدہ لیڈر منوہر ریڈی نے ریونت ریڈی کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ حقیقت میں ٹکٹ فروخت نہیں کیے ہیں تو چار مینار کی بھاگیہ لکشمی مندر میں قسم کھا کر یہ ثابت کریں کہ ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی اپنے اس الزام پر قائم ہیں کہ ریونت ریڈی نے مہیشورم ایم ایل اے سیٹ کے لیے 10 کروڑ روپے اور 5 ایکڑ زمین پی نرسمہا ریڈی سے لیے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کو کانگریس پارٹی سے معطل کرنے کا ہائی کمان سے مطالبہ کیا۔ منوہر ریڈی نے کہا کہ چند دن قبل بی جے پی رکن اسمبلی ای راجندر نے ریونت ریڈی پر BRS پارٹی سے 25 کروڑ روپے کی رقم لینے کا الزام لگایا تھا، جس پر ریونت ریڈی نے بھاگیہ لکشمی مندر پہنچ کر قسم کھائی تھی۔ اب ان پر لگنے والے الزام کو بے بنیاد قرار دینے کے لیے انہیں مندر میں قسم کھانی چاہیے۔ سعودی عرب سے غیر ملکیوں کے ترسیل زر کے میعادی اعداد و شمار میں کمی زیادتی کا واقعہ ہونا عام ہے۔ اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہے، لیکن پچھلی میعاد کی کمی غیر معمولی نظر آتی ہے۔ سعودی سینٹرل بینک سما نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں نے رواں سال اگست میں 10.77 ارب ریال کی ترسیل زر کی، جو اگست 2022 کے مقابلے میں 9.7% کم رہی۔ گزشتہ سال اگست میں غیر ملکیوں کی جانب سے 11.92 ارب ریال بھیجے گئے۔ العربیہ نیٹ اور آجر کے مطابق سما نے بیان میں کہا کہ ماہانہ بنیاد پر جولائی 2023 کے مقابلے میں اگست میں 1.3% کا اضافہ ہوا۔ جولائی میں غیر ملکیوں نے 10.63 ارب ریال کی ترسیل زر کی تھی۔ سما کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اگست 2023 میں سعودیوں نے بیرون ملک 4.9 ارب ریال کی ترسیل زر کی، جو گزشتہ سال اگست کے مقابلے میں 22.5% کم رہی۔ 2022 کے اگست میں سعودی شہریوں نے 6.3 ارب ریال کی ترسیل زر کی تھی۔ سما کا کہنا ہے کہ اگر ماہانہ بنیاد پر دیا جائے تو اگست میں سعودیوں کی بیرون ملک ترسیل زر میں 15% کمی واقع ہوئی۔ جولائی میں 5.8 ارب ریال کی ترسیل زر کی گئی تھی۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے خواتین ریزرویشن بل کو منظوری دے دی ہے، جسے پارلیمنٹ کے حالیہ خصوصی اجلاس کے دوران دونوں ایوانوں نے منظور کیا تھا۔ مرکزی حکومت نے مذکورہ بل کے لیے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جسے ناری شکتی وندنن ادھینیم بھی کہا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ سے منظوری ملنے کے بعد اب یہ بل ایک قانون بن گیا ہے۔ مذکورہ قانون کا مقصد لوک سبھا اور ریاستوں کی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ دہلی اسمبلی میں خواتین کے لیے 33% سیٹیں ریزرو کرنا ہے۔ درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبیلوں کی خواتین کو 33% ریزرویشن اس زمرے کے لیے موجود کوٹے کے اندر فراہم کیا جائے گا۔ خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔